بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شادی ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے اور بہت مقدس، کیونکہ یہ اللہ کی رضا سے عمل میں لایا جاتا ہے، یعنی اس رشتے میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اور جب کسی زمین کے حصے پہ نکاح جیسا مقدس اور پاکیزہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر اسی عمل میں تنازع اور طلاق لی جائے یا کروائی جائے تو اللہ اپنا غصہ کرتے ہیں اور سخت ناراض ہوتے ہیں اس انسان سے جس نے ایسا قدم اٹھایا۔ شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں، یا تو وہ شادی کامیاب ترین شادی ہوتی ہے یا پھر ناکام شادیوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ جو چیز جتنی خوبصورت ہوتی ہے وہاں کچھ سکارز بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں عام لوگوں کی بات کی جائے وہاں کچھ پاکستانی سیلیبریٹیز بھی ہیں جنہوں نے ڈیورس لی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں ماہرہ خان اور علی عسکری، جن کی شادی ہوئی جولائی 13، 2007 میں۔ اس وقت علی عسکری MTV کے ہیڈ تھے۔ دونوں نے شادی شدہ زندگی کو 8 سال انجوائے کیا اور ان کا ایک بیٹا ازلان پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے کی پیدائش کے 1 سال بعد ماہرہ خان نے علی سے 2015 میں ڈیورس لے لی۔ واضح رہے کہ ماہرہ خان نے کچھ عرصہ قبل سلیم کریم کے ساتھ شادی کا اعلان کیا تھا۔ ارج فاطمہ اور فراز انور کی شادی 2014 میں ہوئی۔ ان کی 1 مہینہ بھی نہ بن سکی۔ ان دونوں کی شادی اس لیے ٹوٹی کہ فراز اور اس کی فیملی نے مل کر ارج کا کریئر تباہ کرنے کی کوشش کی اور اسے بدنام بھی کیا۔ پاپ سٹار اینی خالد کی شادی MMM ایئر لائن آنر ملک نورید اعوان سے 2012 میں ہوئی۔ اینی خالد کے ساتھ ختم ہونے والے تعلقات نے شادی کے 3 مہینے کے بعد اپنے سابق شوہر کے خلاف گھریلو بدعنوانی کے الزامات پر زور دیا۔ ملک نورید اعوان نے اینی خالد کو 40 ملین پے کیے ایز اے پارٹ آف ڈیورس سیٹلمنٹ۔ آگے بات کرتے ہیں چاند سورج کی جوڑی۔ چاند سورج کی یہ جوڑی بھی نہ نبھا سکے۔ ٹینس سٹار عاصم الحق نے کلینکل سائیکالوجسٹ فہم مخدوم سے 2011 میں شادی کی۔ اسی سال میں ہی دونوں کی طلاق ہو گئی، یہاں تک کہ اس کپل نے اپنی پہلی اینیورسری بھی سیلیبریٹ نہیں۔ ایکٹریس اور پروڈیوسر شیری شاہ کی شادی ڈاکٹر ملک انور سے دسمبر 2013 میں ہوئی۔ دونوں 5 سال کے ریلیشن شپ کے بعد شادی کے بندھن میں بندھے۔ شیری شاہ کی شادی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس انسان کو صحیح طور پر نہیں جانتی تھی۔ شیری نے ڈیورس لے لی جب شادی کے 1 منتھ کے بعد شیری کو پتہ چلا کہ یہ انور کی دوسری شادی ہے اور اس سے پہلے ان کی پہلی شادی میں سے ایک بیٹا بھی ہے۔ عدنان سمیع اور زیبا بختیار کی شادی بھی بہت سارے ڈراموں کے بعد ختم ہوئی۔ شادی کے 3 سال بعد اور بیٹے اذان کے بعد دونوں نے شادی 1996 میں ختم کر دی اور بچے کو اپنے پاس رکھنے پر زور دیا اور ساتھ ہی ساتھ کینیڈین گورنمنٹ کو بھی انوالو کیا۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں کہ اپنے وقت کے موسٹ ایلیجیبل بیچلر تھے۔ انہوں نے BBC پریزنٹر ریحام خان سے 2015 میں شادی کی۔ ان کی شادی 1 سال بھی نہ چل سکی کیونکہ ریحام خان نے سیاسی معاملوں میں عمل دخل دینا شروع کر دیا تھا اور شامون عباسی پر عورت مرد بننے کا الزام لگایا گیا تھا۔ جب سپر ماڈل اور ایکٹریس ہمائمہ ملک سے شامون عباسی نے شادی کی تو ہم نے یہ سوچا کہ وہ سیٹل ہو جائیں گے، لیکن 2 سال میں ہی شامون عباسی نے ہمائمہ ملک کو 2012 میں طلاق دے دی۔ ڈائریکٹر اور ایکٹر اظفر علی نے نوین وقار سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایکٹریس نوین وقار نے 2012 میں اظفر علی سے شادی کے 3 سال بعد نوین نے اظہر کو ڈیورس دے دی۔ یہ وہ پہلی ہائیسٹ پروفائل سیلیبریٹی تھیں جنہوں نے ڈیورس دی۔ ٹیلی ویژن ہوسٹ شائستہ لودھی کی شادی 1999 میں وقار وحیدی سے ہوئی۔ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد شائستہ وحیدی کو ڈیورس ہو گئی اور پھر سے 2012 میں شائستہ لودھی بن گئی۔ ہم پھر سے شامون عباسی کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی سینسیشنل ایکٹریس جویریہ عباسی سے شادی کی۔ دونوں کی شادی 2012 میں ہوئی اور ان کی بیٹی انزلہ عباسی بھی ہیں۔ ہمائمہ ملک شامون کی زندگی میں دوسری خاتون تھی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اسد صدیقی کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ان کو پھر سے پیار ملتا، اسد صدیقی نے فیشن ڈیزائنر مہم بابر سے شادی کر لی۔ ان کی شادی اگست 2014 میں ہوئی۔
ماہم بابر نے 2016 میں شادی کے 2 سال بعد اسد کو ڈیورس دے دی۔ ساتھ میں یہ واضح رہے کہ اسد عباسی نے زارا نور عباسی سے شادی کی ہے۔ شہرزاد کے ایکٹر میکال ذوالفقار نے 2017 میں اپنے 6 سال کی ریلیشن شپ کو ختم کر دیا جو ان کا سارا بھٹی سے تھا۔ واضح رہے کہ دونوں کپل کی 2 بیٹیاں ہیں۔ سلمیٰ آغا نے اپنے لائف ٹائم میں کئی دفعہ شادی کی۔ ایکٹریس اب تک محبت پر یقین رکھتی ہیں۔ سلمیٰ آغا نے پہلی شادی پاکستانی ایکٹنگ ویٹرن جاوید شیخ سے کی۔ یہ جاوید شیخ کی دوسری شادی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دونوں میں طلاق ہو گئی اور جاوید شیخ اپنی پہلی بیوی زینت کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جاوید شیخ کی پہلی بیوی زینت ہیں، ان کے 2 بچے محمد اور شہزاد شیخ کی مدر۔ بہترین اداکارہ حنا دلپذیر نے پچھلے دنوں ایک شو میں بہت کھل کر اپنے دل کی ہر بات شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت ہی خوش شکل انسان ہے، اپنی پسند کو ظاہر کیا اور شادی ہو گئی۔ یہ شادی بہت کم عرصہ رہی اور میں نے نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی اور کرنی بھی چاہیے، لیکن آج جب میں زندگی کے ان دنوں کو یاد کرنا بھی چاہوں تو ایسا لمحہ خوشگوار احساس دلائے۔ میرا بچہ صرف 4 سال کا تھا اور میرے شوہر نے کسی بہت معمولی بات پر مجھے یاد بھی نہیں غصے میں آ کے طلاق دے دی۔ اتنی کم عمری میں ایک چھوٹا بچہ پالنا بالکل آسان نہیں تھا۔ مجھے میرے اپنوں نے بھی تنہا کر دیا۔ دوست بھی وہ نہیں تھے جو میرے دل کی بات سنتے۔ ایسا بہت بار ہوا جب مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی، لیکن مجھے تھامنے والا تو کیا کوئی آواز سننے والا بھی نہیں تھا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو مجھے دیکھ کر اپنی خوشیوں کو چھپا لیتے تھے کہ کہیں بدشگونی ہی نہ ہو جائے۔ مالی مسائل بھی بہت تھے لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے خود کو ہی اپنا دوست بنا لیا۔ میرے عمر طلاق کے وقت محض 23 سال کی تھی اور یہ عمر تھی جب مجھے یہ بھی ہوش نہیں تھا کہ میں زندگی کے اہم فیصلے لوں، لیکن وہ مشکل وقت اب گزر گیا اور میں آج بھی مضبوطی سے اللہ کے سہارے کھڑی ہوں۔ گل رانا ان اداکاراؤں میں سے ہیں جنہوں نے انڈسٹری میں ایک عمر کے بعد قدم رکھا، جن کا مقصد اپنے بیٹے کی تربیت اور اپنی تنہا زندگی کو عزت نفس اور سچائی کے ساتھ گزارنا تھا۔ انہوں نے محبت کی شادی کی اور یہ ان صاحب کی دوسری شادی تھی، لیکن گل رانا کے ساتھ ان کی نا نبھ سکی اور یہ شادی ختم ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے عاصم اظہر کو لے کر واپس آئیں، لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ ایک بچے کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کو زندگی میں کسی کمی کا احساس نہ ہونے دینا، اس کو مکمل انسان بنانا، یہ گل رانا کی وہ خدمات ہیں جن سے وہ چٹان کی طرح گزری۔ عاصم اظہر نے جب گانا شروع کیا تو وہ کانسرٹس کے ٹکٹس خرید لیتی تھیں تاکہ عاصم کو کانسرٹ میں گانا گانے دیا جائے، کیونکہ یہ شرط ہوتی تھی نئے گلوکار کو پرفارم کرنے کی کہ وہ ٹکٹس بیچ پائے۔ عاصم کو بہت بعد میں پتہ چلا کہ ان کی والدہ نے ان کے کنسرٹس کے ٹکٹ ہی خرید لیتی تھیں تاکہ وہ مایوس نہ ہوں۔ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نے